یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اس کے لیے ہم تیاری کریں گے. پہلی تیاری کیا ہے؟ ہمیں اچھے سے وضو کرنا ہے. وضو تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اکثر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے, 3 دفعہ ہاتھ دھونے, جلدی جلدی کلی کر لیں. کیا یہی مقصود ہے؟ کیوں کرنی ہوتی ہے وضو؟ کبھی سوچا؟ کبھی اس کے باطن میں اتر کے دیکھا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے لیکن کیوں ہے؟ اسی لیے کہ میں ریس لگاؤں, ذرا پانی سے اپنے جسم کو چھو دوں, یا اس لیے ہے کہ میں پاکیزگی اختیار کروں, میں اس مائنڈ سیٹ میں آ جاؤں کہ میں اللہ کے سامنے حاضری میں ہوں, میں تیاری کر رہا ہوں اس کے لیے. تو وضو کو اچھے سے کرنا ہے لازمی, اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک مسلمان وضو کے دوران اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو ہر گناہ جو اس نے آنکھ سے کیا ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے ہاتھ صاف کرتا ہے تو وہ گناہ جو اس نے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو وہ قدم جو کسی معصیت کی طرف چلے تھے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھیے گندگی صرف ظاہری نہیں ہوتی, غلاظت اور نجاست صرف فزیکل اور بدنی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے. کل جب ہم سورہ حج کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی جس میں کہا تھا کہ بتوں کی نجاست سے بچو. بتوں کی نجاست اسپرچول نجاست, گندگی. تو ہاتھ دھوئیں تو یہ احساس ہو کہ ہمارے گناہ واقعی ہی دھل رہے ہیں. اگر آپ کا ہاتھ کیچڑ میں پڑ جائے, اس پر کچھ گندگی لگ جائے, کیسے دھوئیں گے؟ یوں, یا اسے اچھے سے صاف کریں گے, انگلیوں میں خلال کریں گے؟ آپ کے منہ میں کچھ گندا چلا جائے تو کیسے منہ صاف کریں گے؟ بس جلدی سے کلی, یا ان دانتوں کو صاف کریں گے, مسواک کریں گے, برش کریں گے؟ کہ اس زبان نے کس کی غیبت کی تھی, اس زبان نے کس کی چغلی کھائی تھی, اس زبان سے کیا گندا لفظ ادا ہوا تھا. تو یہ خیال رکھیں, وضو کرتے ہوئے یہ دھیان ہو ہمارے دماغ میں کہ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں. پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے باقاعدہ, ایک آیت کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے جو مجھے اس وقت پوری طرح سے ترجمہ یاد نہیں ہے, کہ نماز کے لیے باقاعدہ تیاری کرو. یعنی آپ اچھے کپڑے پہنیں اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے. ظاہر ہے اگر کہ آپ جاب پر ہیں تو آپ انہی کپڑوں میں ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وقت ہے, سب کچھ ہے, گھر میں پڑے ہوئے ہیں گندے سندے. ہاں بھائی سطر تو ہو رہا ہے نا کور, چلو بس جلدی سے پڑھیں, ذرا سجدے کر لیں, ٹھیک ہے, ختم, بات مک جائے. کیا یہی مطلوب ہے؟ نہیں. اگر اسی حلیے میں آپ سے یہ کہوں کہ جا کے دروازہ کھول دیں تو شاید دروازہ نہ کھولیں, باہر جانا تو درکنار ہے, کیونکہ آپ کو یہ شرم ہوگی کہ دوسرا کہیں دیکھ کر یہ نہ کہا یار یہ کس حلیے میں اٹھ کے آ گیا. تیاری کریں, آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے. خوشبو لگائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو نہایت پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشبو اگر تمہیں کوئی آفر کرے تو اس کو انکار نہ کرو. تو یہ چیز اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں. پھر ہم نیت باندھیں گے. جب ہم نیت کریں گے, ہم نے بتایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. نیت صاف ہے تو منزل آسان, نیت نہیں ہے تو عمل چاہے کیسے بھی کرتے رہیں وہ شرک ہو جائے گا. جو یعنی ایک حدیث ہے کہ وَيُصَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. وَيَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. وَيَصَوْمَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, وہ شرک میں ملوث ہو چکا ہے. تو ظاہر نہیں ہے, اصل نیت ہے. کیا نیت میں اخلاص ہے؟ کیا نیت میں توحید ہے؟ تو نیت کریں, اور نیت کرتے ہوئے جو ایک چیز دھیان میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کر رہے ہیں اللہ سے گفتگو کریں, اللہ کے سامنے دہرائیں کہ ہاں بھائی میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں, میں 4 رکعات نماز کی نیت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ظہر کی نماز ہے. ضروری نہیں ہے آپ رٹے رٹائے جملے ادا کریں, یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ رٹے رٹائے جملے ادا کریں. آپ جملوں میں ایک بیلنس اختیار کریں, آپ ایک اچھائی کے ساتھ گفتگو ادا کریں,
آپ جس طرح اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر، یا اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، یا اللہ میں 4 رکعت کی نیت کر رہا ہوں. رٹے رٹائی کوئی سلیبس نہیں ہے جس کا رٹا لگانا ہے. آپ گفتگو کریں، وہ نیت بنائیں. جو ہمارے سامنے جو حدیث جبریل ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، اور باقاعدہ بتایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا. اسی طریقے سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو وہ 6 ایمانیات بتائے گئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے پوچھا احسان کیا ہے، درجہ احسان کیا ہے، تو کہا گیا کہ ایسے عمل کرے یا ایسے نماز ادا کرے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہمارے سامنے ہو کہ کم از کم اللہ کے حضور سامنے. مجھے یہ بات تو بڑی امپاسبل نظر آتی تھی کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیسے بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی تھی کچھ عرصے زمانے پہلے، وہ ماشاءاللہ سے اس کے چہرے پر نور ہے. ٹھیک ہے. اور ینگسٹر ہے، یہیں پر پیدا ہوا ہے، عالم ہونے کا کورس کر رہا ہے. وہ جب نماز پڑھتا ہے رونے لگتا ہے، اس پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، لرزہ ہو جاتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ؟ کہنے لگے مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا اچھا تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کہہ رہا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ اللہ کو تو ہم کر ہی نہیں سکتے. کہہ رہے مجھے نہیں پتا، بس میں نہیں بیان کر سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ رہے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور میری کیفیت بدل جاتی ہے. روتا ہے زاروں قطع. ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت ہم میں پیدا ہو، اس کی کوشش کی جائے. جہاں کوشش ہوگی وہاں منزل ہوگی. When there is a will, there is a way. اگر will ہی نہیں ہے، اکتفا کر لیا یہی ٹھیک ہے، تو بس ختم بات اس پہ. ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے ترتیب کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹھہر کر پڑھتے. وہ یہ نہیں کرتے کہ 5 آیات کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ دیتے. وہ کہتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی وہ آیات کو ختم کر کے وہاں پر رکتے، اسے سوچتے، اس پر کانٹمپلیٹ کرتے، اس پر میڈیٹیٹ کرتے، اس کے معنی کے اندر اترتے، تو وہ ان کی زندگیوں میں داخل ہوتا. یہ نہیں ہو رہا کہ تراویح کا کریش کورس ہو رہا ہے، 3 دن میں پورا قرآن ختم ہے، ثواب ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے. دین کا مقصد یہ نہیں ہے. آپ کو روحانی پاکیزگی حاصل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے متقی اور پرہیزگار ہو رہے ہیں. یہ دین کا مطلوب و مقصود نہیں. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ سمجھ کر پڑھا جائے قرآن. ایک آیت ہے قرآن کی 4 سورت کی 43 آیت کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں، اور تب تک نہ جاؤ جب تک تم سمجھنے نہ لگو. یعنی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب تک سمجھنے نہ لگو. تو اس میں ایک نقطہ تو یہ کہ شراب کے بارے میں بات ہے جو اکثر لوگ اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نقطہ یہ کہ جب تک نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو. کیا واضح ہوا؟ سمجھنا ضروری ہے. کیا ادا کر رہے ہیں وہ زبان سے؟ کیا فرق ہے کہ اگر میں عربی کی جگہ چائنیز میں پڑھوں؟ اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آنی، مجھے الفاظ ہی دہرانے ہیں. دیکھیے نماز ادا ہو جائے گی. دونوں چیزوں میں فرق رکھیں. لیکن آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ آپ نے کیا خاطر خواہ کوشش کی کہ آپ اس نماز کو سمجھ سکیں. ساری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، آپ کو اس کا ترجمہ تک نہیں پتا. آپ نہیں جانتے آپ کی زبان کیا ادا کر رہی ہے. میں نے ACCA کر لیا، میں نے MSc کر لیا، میں نے MBA کر لیا، میں نے انگلش لینگویج جو ہے میں بڑا پروفیشنٹ ہو گیا ہوں، میں بڑی اچھے سے بول لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں نے وہ فلانی دیہی لینگویج جو ہے نا وہ سیکھ لی ہے، میں آج کل فرینچ دیکھ رہا ہوں. اور اس کے معنی کیا ہے اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یعنی اس کا مجھے ریفرنس صحیح سے یاد نہیں تو میں اسے کوٹ کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہو رہا تھا، لیکن یہ ایک حدیث یوں ہے، باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ انسان کے لیے نماز میں اتنا ہی ہے جتنا وہ سمجھے. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے جلدی سے پیش کر دیتا ہوں اس حدیث کو، میرے خیال سے ضروری ہے. بندہ جو نماز بھی پڑھتا ہے اس میں سے اس کے لیے نہ تہائی نماز لکھی جاتی ہے، نہ نصف، نہ 5واں حصہ، نہ 6واں حصہ، اور نہ 10واں حصہ نماز لکھی جاتی ہے.
بندے کی نماز صرف اسی قدر لکھی جاتی ہے جو اس نے سمجھی.